بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، اس سے پہلے شیب ابی طالب کا واقعہ گزرا تھا، تو کل ہمارے سامنے ایک بات آئی تھی کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ دنوں بعد ہی رمضان میں یا شوال میں 10 نبوی کو ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر 3 یا 5 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو ابو طالب کیا مسلمان تھے یا نہیں، تو اس بارے میں حضرت نے لکھا کہ مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور نسائی شریف میں ہے کہ جب ابو طالب مرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، تم ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لو تاکہ خدا کے سامنے تمہاری شفاعت اور سفارش کے لیے مجھ کو ایک حجت اور دلیل مل جائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑتے ہو؟ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، علی ملت عبد المطلب، یعنی عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ ابو طالب تو یہ کہہ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں برابر ابو طالب کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک خدا کی طرف سے میں منع نہ کیا جاؤں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ظاہر ہو گیا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، یعنی کفر پر مرے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، اگر میں شفاعت نہ کرتا تو جہنم کی تہ میں ہوتے۔ تو اس پر علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ روض الانف میں، اور حافظ ابن سید الناس عیون الاثر میں، اور حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ سوال اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ روایت جو ایمان ابی طالب کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ صحیح نہیں۔ یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے؟ وہ آپ کے حامی اور مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا، وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے۔ تو یعنی ان کا یہ سوال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اگر وہ مسلمان ہو چکے تھے تو پھر ان کے سوال کا یعنی کوئی تک نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے حضرت فرما رہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، اور وہ روایت جو ابو طالب کے ایمان پر دلالت کرتی ہے، وہ روایت کون سی ہے؟ وہ ابھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے جس کلمہ کے لیے کہا تھا ابو طالب نے وہی کلمہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے نہیں سنا، اس لیے کہ اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ کلمہ نہیں سنا۔ تو یہاں بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود سن چکے تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ چکا ہے تو پھر ان کا یہ سوال کرنا نہیں بنتا، اس لیے کہ اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو طالب کو کلمہ شہادت کہتے سنا تھا تو پھر اس سوال کے کیا معنی؟ اور بالفرض اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو آیات قرآنیہ
یعنی جو کہ پیچھے 2 آیتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور بخاری، مسلم اور دیگر کتب صحاح ستہ کی مشہور اور معروف احادیث اور روایات کے مقابلہ میں حجت نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی یہ والی حدیث، یہ بخاری شریف اور دیگر صحاح ستہ کی جو مشہور روایات ہے اس کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتی، چاہ جائے کہ وہ روایت ضعیف اور منقطع بھی ہو۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے یہ ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابن اسحاق کی اس ضعیف اور منقطع روایت سے بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کی تمام روایات صحیحہ کو رد کر کے ابو طالب کا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ شبلی نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے، اور اس میں اس کی دلیل میں یہ عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے، جو کہ ابھی آپ کے سامنے آئی کہ میں نے کان لگا کے سنا وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو صحاح ستہ جو کہ 6 بڑی کتابیں ہیں، صحیح کتابیں، بخاری مسلم کے مقابلہ میں علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ابن اسحاق کی اس روایت کو جو کہ ضعیف اور منقطع بھی ہے ترجیح دے رہے ہیں۔ علامہ کے نزدیک ایوان کسریٰ کے زلزلہ کی روایت اس لیے ناقابل اعتبار تھی۔ چلو تھوڑی سی علمی بحث شروع ہو گئی، یہ سے اچھا یہ کہ ہم آگے جائیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں غرق تھے، صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطلب پر تھے، اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹخنوں تک آگ میں ہے، صرف نیچے جو قدم ہے وہ بچے ہوئے ہیں، اوپر ساری آگ ہی آگ ہے۔ تو اس کی ایک نقطہ ہے، ایک لطیفہ ہے، ایک ایسے امر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو ابو طالب تھے وہ سر سے پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت میں غرق تھے، یعنی ہر وقت آپ کی مدد کیا کرتے تھے، صرف قدم بجائے اسلام کے ملت عبد المطلب پر تھے، اس لیے عذاب قدموں پر مسلط کیا گیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور ہمیں کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب مر گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ دفن کر آؤ۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو مشرک مرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں دفن کر آؤ۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی شریف میں ہے۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں فرماتے ہیں کہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بتلایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے دفن سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اغتسل، غسل کر لو۔ اسی بنا پر فقہا اور علماء کا یہ قول ہے کہ کافر و مشرک کی تجہیز و تکفین کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ اور احادیث میں بھی آیا ہے۔ ویسے بھی یعنی میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا مستحب اس لیے ہے کہ بعض دفعہ چونکہ اس میں غلاظت ہو سکتی ہے اور گندگی اور گندے یعنی چھینٹے جسم پر پڑ سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی غسل کرے اور صاف کپڑے پہنے۔ حافظ طوربشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے ائمہ مجتہدین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دفن کافر کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا اگر کوئی کافر رشتہ دار ہے ہمارا اور وہ مر جائے تو اس کو دفن کرنا چاہیے۔ نیز اس مسئلے پر استدلال کیا ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر، علی۔ ابو طالب کی میراث فقط طالب اور عقیل کو ملی،
جو باپ کے طریقے پر تھے، اور علی اور جعفر کو نہیں ملی کہ یہ دونوں مسلمان تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو طالب کا وارث نہیں بنایا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا، یعنی ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے نا کہ مسلمان کافر کا ولی نہیں بن سکتا، اور کافر مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، لیکن دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ابو طالب مسلمان نہیں مرے۔ اچھا، پھر جو طالب اور حضرت جو عقیل ہے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ابو طالب کفر ہی پر مرے، جیسا کہ آیات و احادیث سے واضح ہو چکا۔ حافظ تربشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کا کفر حد تواتر کو پہنچ چکا ہے، اور علماء سلف اور ائمہ دین کا یہی مسلک ہے۔ روافظ کا یہ مسلک ہے کہ ابو طالب ایمان پر مرے اور ابو بکر کفر پر مرے۔ جاننا چاہیے کہ ایمان کے لیے محبت اور جان نثاری کافی نہیں، نبوت اور رسالت کی تصدیق و شہادت کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ نبوت اور رسالت کی تصدیق و شہادت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ فَافْهَمْ ذَلِكَ وَاسْتَقِمْ، اس کو سمجھ لیجئے اور اسی پر قائم رہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔